بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت۔ ہم نے پہلے اور دوسرے درس میں اجماع کی حقیقت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع، یہ دو ہم نے پڑھے تھے پہلے اور دوسرے درس میں۔ اب تیسرا درس جو ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت۔ منگا ولنی درس کے دا اجماع حقیقت ویلو او بیا ور سرا و دویم درس کے دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اجماع پڑے دا عقیدہ ختم نبوت باندے حقا منگا ویلے۔ اوس دویمہ اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبات دا ټول امت عقیدہ ختم نبوت باندې کوم اجماع کړی دا هغه متعلق په موږ درس وایو۔ حوالہ نمبر 1، مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا امت کی اجماع سے کافر ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد چاچ نبوت دعویٰ اکڑلا دا دا ټول امت پنس باندې سره کافر دے۔ دویمہ حوالہ نمبر 2، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افہم عدم نبی بعده ابدا وانه ليس فيه تأویل ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر بالاجماع۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تأویل و تخصیص نہیں، پھر اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی بے شک امت کے ما تصل گوری خور شیکن بے شک امت کے دغ لفظ باندے خاتم النبیین پر لفظ باندے اجماع شوے دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے خاتم النبیین نہ دے منصب نہ دے لفظ نہ دا معنی مفہوم کرے دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پس پنا نبی وی نہ برسول وی او پدے من اجماع شوے دا امت چھے دا دے لفظ پا مفہوم پا معنی کے با ہس تعویل او تخصیص نکی او کچاپ کے تعویل او تخصیص اکو نو بیا بسی آغا با دے اجماع امت منکر بھی۔ لہذا معلوم اشوات چھے خاتم النبیین پدے معنی کے چکم امت دا دینا مفہوم کرے دا سمجھاؤ کرے دا پاگے کے بتاویل او تخصیص نکے۔ حوالہ نمبر 3، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر اس امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں وَيَكُونُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطقت به الکتاب وصدعت به السنہ وَإِجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ
فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اسور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب یعنی قرآن ناطق ہے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پر اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے۔ یعنی اس قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور وہ اجماع امت کے اجماع کے خلاف جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگر وہ توبہ نہ کرے، واپس مسلمان نہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی واجب القتل ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اجماع امت مبارک لکھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین کے دل دادا اغا مسائل ندی چھ قرآن مجید آگے باندے ناطق تینے قرآن مجید دا دے ختم نبوت دا عقیدی بیان کئی وصلو آیاتنوں کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکات داغے آیاتنوں داغے مطلب و تفسیر وضاحت کئی، اور طول امت پا دے باندے اجماع دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ببل نبی دنیا تا نرہ دی۔ لہذا دے دریو خبر و خلاف سوکم چھ نبوت دعوی کی نوابسی کافر ہے۔ کتوبہ اباسلہ خود ٹکتا، کتوبہ انباسلہ نوابسی کی گی قتلے کی با۔ حوالہ نمبر 4، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو خلیفہ وقت کے علماء جو تابعین رحمہ اللہ میں سے تھے ان کے فتویٰ سے اس شخص کو قتل کروا دیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ دا خلیفہ عبد الملک بن مروان دا دوری واقعہ نقل کرے دا چپاغی دور کی وسڑی دا نبوت دعویٰ اکڑلا، نو خلیفہ وقت دا آغی زمانے سمرچ علماء او تابعین موجود ہو، دا آغو فتوی مطابق آغا دروغجن دعوت نبوت کا ان کے سکو قتل ایک، یعنی مطلب دادا چھے آغای پرینو خود جوان دی بلکہ آغای قتل کر۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْخُلَفَاءِ وَالْمُلُوكِ بِشُبَهِهِمْ وَأَجْمَعُ عُلَمَاءُ وَقْتِهِمْ عَلَى صَوَابِ فِعْلِهِمْ وَالْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرٌ۔ اور بہت سے خلفاء سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اور اسی زمانے کے علماء نے ان سے اس فعل کے درست ہونے پر اجماع کیا، اور جو شخص ایسے مدعیان نبوت کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ دیوائی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ددے واقع نقل کول نپس دالی کی داوائی چڈیرو بادشاہانو خلیفاگانو چی چاب نبوت دعوی اکڑلا آگے سر بے مندقہ معاملہ کولا اینی قتلاو بے، او زمان پا علماء اینی زمان پا زمانہ کے چی علماء کو فتوہ ورکڑلا دے دروغجن نبی خلاف آغام فتوہ سے شوا آگے دو جنکم دا دروغجن دعوی کون کے دا نبوت دائے قتل کو نو دا بالکل صحیح فیصلہ وا صحیح کارے ہوگا۔ او سوک چھے مدعی دا نبوت تا کافر نوائی نو آپ اخبالا بنے سے دے کافر دے، یعنی مطلب دا دے چھے کم سڑے نبوت دعوی کی او تو دا نبوت دعوی دا وجہ اگر تا کافر و نوائے نو تا سوشوے کافر شوے۔ لہذا جو بھی آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے گا
آپ نے اس کو فوراً کافر کہنا ہے، دلیل نہیں مانگنا۔ اگر آپ نے ان سے دلیل مانگا تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ دلیل شک کی بنیاد پہ مانگا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے ایک آیت اور ایک لفظ کے اندر شک کرنا کفر ہے، اور ایک آیت چھوڑے 100 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ لہذا دلیل مانگنا جھوٹے مدعی نبوت سے، نبوت کے دعوے پر، یہ دلیل مانگنے والا مسلمان بھی کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فوراً کہنا ہے کہ ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نبی آخری نبی ہے، اور قیامت کے صبح تک کسی بھی شکل میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث اور اجماع امت کی بحث کا خلاصہ درج ذیل ہے، یعنی ہم نے جو قرآن اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت میں سے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 100 آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ کتنے؟ 100 آیات مبارکہ سے۔ نمبر 1 بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے عقیدہ ختم نبوت دا قرآن مجید سمرہ آیت انہوں نے ثابت تھا، 16 آیت انہوں نے۔ دویمہ خبر یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث مبارکہ و سنت تعداد میں ثابت تھا 210، یعنی 210 احادیث مبارکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت بیان کرے دے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت تواتر سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام کی اجماع اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دا صحابہ کرام اجماعنا اور دا امت دا اجماعنا سے ثابت ہے۔ نمبر 5، مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ دا امت ٹولنا اولانی اجماع پر سب نشے ہوا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ اخیرانی نبی دا او تر قیامت بل نبی او چاچے نبوت دعوی اکڑا بسی واجب القتل بگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، اور ان کی امت آخری امت ہے، قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد وہ واجب القتل ہے، جس پر امت کا سب سے پہلا اجماع ہوا ہے۔ نمبر 6، عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ تورات، انجیل، زبور اور جتنی صحیفے دنیا کے اندر آئے، کسی بھی کتاب کا ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہوا۔